تو اس کے لیے یقیناً دل کی، روح کی، نظر کی، جسم کی پاکیزگی انتہائی ضروری ہے۔ درود شریف پڑھیں، درود شریف کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کو پاکیزہ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ مقصد تھا علامہ اقبال کا اس سے کہ اگر آپ کا درود شریف آپ کے اخلاق کو اور آپ کے جسم کو، آپ کی روح کو، نظروں کو، آنکھوں کو اور جسم کو پاک نہیں کر رہا تو آپ کوشش کریں اس کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کرنے کی بھی۔ جس طریقے سے نماز جو ہے وہ برائی سے اور فحشاء سے اور ہر قسم کی فحش امور سے بچاتی ہے، اسی طریقے سے درود شریف جس وقت انسان پڑھتا ہے تو یہ احساس دل میں جاگزی ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس خاص وقت کے لیے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑ رہا ہوں۔ جب آپ اپنا تعلق جوڑ رہے ہوتے ہیں روحانی طور پر تو آپ روحانی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تر ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ قربت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی زیادہ کرم، مہربانیاں، عنایات اور آپ کی طرف سے سعادتیں انسان کو ملتی ہیں۔ یہ سعادتیں، یہ خوشیاں، یہ تعلق جبھی مضبوط ہوتا ہے جب انسان اپنا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط کرتا ہے۔ میں جب مصر میں تھا اور مصری معاشرے میں زندگی بسر کرنے کا موقع ملا تو وہاں پر بھی عام جو مصری معاشرہ ہے اس کے بہت سارے مظاہر مجھے دیکھنے میں ملے۔ کس طریقے سے مصریوں کے دل میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ ابھی کبھی آپ اگر قاہرہ کی سڑک پہ جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ لوگوں کا ہجوم ہے، اچانک دو افراد کے درمیان کچھ کھٹ پھٹ ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی اور پھر جو ہے وہ باہم دست و گریباں ہو گئے، تو کیا ہوتا تھا کہ ابھی وہ لڑائی شروع ہی کرتے تھے تو لوگوں میں سے لوگ ہوتا ہے ہر جگہ پر یہ پاسبل ہے کہ جب لڑائی شروع ہوتی ہے زیادہ تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں اور کچھ چھڑانے والے بھی ہوتے ہیں۔ جی تو ابھی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں، فی الحال ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل خیریت سے۔ ہم لندن سے بات کر رہے ہیں، ہمارا نام ہے حسین محمد عبدالاحد۔ حسین محمد عبدالاحد لندن سے۔ جی تو ہم 12,000 درود شریف پڑھا ہے۔ 92,000 12,000 درود شریف، ماشاء اللہ جناب، جزاک اللہ۔ اور 200 مرتبہ یاسین، سورہ یاسین 200 مرتبہ؟ جی 10 مرتبہ 10 مرتبہ، اچھا 10 مرتبہ سورہ یاسین۔ جی گڈ، ہمارا لیے دعا کرنا جی اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو یہ جو 12,000 آپ نے درود شریف پڑھا ہے یہ کتنے عرصے میں پڑھا ہے عظیم صاحب؟ نہیں، ہم یہ ایک ہفتے میں، ہم ایوری ویک ہم کچھ نہ کچھ پڑھتا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں۔ اچھا تو یہ ہفتے کا لاسٹ ویک کا اچھا ایک ہفتے میں 12,000، یہ تو ماشاءاللہ بہت ہے عظیم بھائی۔ تو کیسے آپ نے اس کو مطلب کیا میں اس لیے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ ٹائم کو مینج کرنا کیسے ہوتا ہے۔ ہم فجر کی نماز کی بعد، اچھا کبھی تہجد کی بعد، اچھا کبھی تہجد کی بعد کرتا ہے، تھوڑا 200-300-400 ایسا کر کے اچھا جمع کرتا ہے سارے ہفتے جمع کرتا ہے۔ اچھا صحیح، چلیں جناب جزاک اللہ بھائی لندن سے۔ دیکھیے ناظرین، ہمارے پاس یہ کال تھی اور ٹائم کی مینجمنٹ جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ سم ٹائم یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو کہیں الگ سے بیٹھ جانا اور بیٹھ کے جو ہے وہ کرے اور درود شریف پڑھے، نہیں، نماز جو ہے ہر انسان پر، ہر بندے مسلمان پر فرض ہے۔ نماز کے بعد اگر آپ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں 100 مرتبہ تو 5 نمازوں کے بعد آپ کا ایک دن کا درود شریف 500 مرتبہ ہو جاتا ہے، جو کہ ہفتے میں 3,500 دفعہ ہو جاتا ہے۔
کام وہی خوبصورت ہوتا ہے حدیث کی روح میں بھی جو پختہ تر ہو اور تسلسل کے ساتھ ہو. تو تسلسل کے ساتھ پڑھنے کا یہی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں درود شریف کا معاملات یعنی درود شریف پڑھنے کا عمل جاری و ساری رہے تو آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ ہر روز ایک تسبیح 2 تسبیح یا ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں. اس سے بھی کام آسان ہو جائے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھنے والی ہے کہ یہ کام تسلسل کے ساتھ ہو. تسلسل کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ آپ کا تعلق ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کبھی موقع ملے اور انسان کو ایسی محافل میں جانے کا جہاں پر درود شریف پڑھا جا رہا ہے تو وہاں پر وہ زیادہ پڑھ سکتا ہے. اگر اس کو یہ موقع ہے کہ جو ہے گھر میں کوئی محفل منعقد کر لے یا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے باہم کچھ ٹائم جو ہے وہ درود شریف پڑھنے میں صرف کر لیں تو یہ بھی جو ہے پاسبل ہے. بہت ساری صورتیں ہیں جو جس کے لیے مناسب ہو, جس کے لیے جس صورتحال میں آسانی ہو وہ کر سکتا ہے. بات کر رہا تھا قاہرہ کے حوالے سے کہ وہاں پر جب باہم دست و گریباں ہو جاتے ہیں لوگ تو اچانک مجمع میں سے کوئی ایک کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے صلو علی النبی علیہ الصلاۃ والسلام, یا کہتے ہیں صلو علی الحبیب علیہ الصلاۃ والسلام. تو سارا مجمع جو ہے وہ آپس میں درود شریف پڑھنے لگتا ہے اور وہ 2 اصحاب جو ہیں وہ آپس میں جھگڑے کو ختم کر دیتے ہیں. تو گویا وہاں پر اس معاشرے میں درود شریف جھگڑوں کو رفع کرنے, جھگڑوں کو ختم کرنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے. وہاں لوگوں سے جب بات ہوئی کہ یہ کیا بات ہے, کیوں آپ یہ نہیں کہتے کہ بس کرو, ختم کرو, انہوں نے کہا کہ جب ہم آپس میں جا کے لوگوں کو کہیں گے کہ بھئی کیوں جھگڑ رہے ہو, کیوں, تو اتنی دیر میں جھگڑا بہت آگے چلا جاتا ہے. ہم نام ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا لیتے ہیں جو دنیا کے سارے جھگڑے ختم کرنے کے لیے آیا ہے, جو اس دنیا میں امن و آشتی, صلح و صفائی, امن کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں. تو جب اس امین علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے ساتھ آغاز کرتے ہیں تو لوگ خود بخود جھگڑے کو ختم کر دیتے ہیں. ایک دم ان کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے پہ جھپٹیں اور لڑائی زیادہ سخت ہو جائے وہ درود شریف پڑھتے ہیں جو ان کے دلوں کو موم کر دیتا ہے, نرم کر دیتا ہے, اور اتنی دیر میں باقی احباب کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ ان کو ان کے جھگڑے کو ختم کر دیں. یہ ہے ناظرین درود پاک کی فضیلت کہ یہ ہمارے جھگڑوں کو بھی ختم کرتا ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات جو دیکھنے میں ملی وہ یہ ہے, ایک خاص قسم کا درود اہل مصر پڑھتے ہیں جو مجھے مطلب بظاہر کہیں اور نہیں ملا, اور یہ ان کی ہر فرد کی زبان پر ہوتا ہے. بڑی بوڑھیاں وہ بھی یہ پڑھتی ہیں, بوڑھے بھی پڑھتے ہیں, گاؤں دیہاتوں کے لوگ بھی پڑھتے ہیں اور شہروں میں بھی لوگ پڑھتے ہیں, اور وہ ہے صلو علی جمال النبی علیہ الصلاۃ والسلام, کہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے جمال پر بھی درود پہنچے. ہم آل پر تو درود بھیجتے رہتے ہیں, ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر بھی درود بھیجتے رہتے ہیں, ہم امت پر بھی آپ کے وسیلے سے آپ کے وسیلے سے درود بھیجتے رہتے ہیں. بات جاری رہے گی. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ جی میں ناروے سے کوثر بول رہی ہوں. ناروے سے. جی سسٹر آپ کیا پیش کرنا چاہیں گی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک؟ کتنی دفعہ پڑھے؟ 20,000. 30,000 دفعہ. ماشاء اللہ 20,000 دفعہ. اچھا 20,000 دفعہ. تو یہ آپ نے کتنے وقت میں پڑھا 20,000؟ روز کا 10 پڑھ لیتی ہوں. روزانہ 10. ماشاء اللہ. تو یہ تو ٹائم کو کیسے آپ مینیج کرتی ہیں, کیا آپ ناظرین کو بتائیں گی؟ وہ جب میں نماز پڑھتی ہوں نا تو 1,000 دفعہ میں پڑھ لیتی ہوں. اچھا
تو پھر جب کیا کہتے ہیں لیکن نا عصر سے لے کے مغرب تک پھر جو ٹائم ہوتا ہے نا اس میں صرف دودھ پاک پڑھتی ہوں. اچھا اچھا اچھا. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کو قبول کرے. بعض دفعہ تو بڑھ بھی جاتا ہے نا تو بعض دفعہ کم ہو جاتا ہے. صحیح صحیح صحیح. جی جی یہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ میرے حال میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے دن میں جو جس میں آپ جو ہے وہ ضائع کرتے ہوں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جو وہ اگر اسلامی چینل لگایا ہوا نا تو اس وقت بیٹھ کے پڑھتی رہتی ہوں. اچھا اچھا اچھا. چلیں جزاک اللہ خیر بہن. اللہ آپ کو جو ہے وہ اس کی جزائے خیر عطا کرے اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند کرے. آمین. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ درود شریف کی جو گفٹ ہیں، جو ہدایہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے. یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے تکبیر ٹیلی ویژن کے توسط سے جب ہم ان ہدایہ کو، ان ہدیوں کو، ان تحفوں کو وصول کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کو پیش کرنے کی مکمل طور پر جتنا ہمارا ٹارگٹ ہے سعادت بھی حاصل کریں گے. اور جو احباب، جو اصحاب، جو بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بھائی، بزرگ یہ پیش کر رہے ہیں، ان سب کے جو ہے وہ سب کے دعوت، سب کے یہ جو ہدایہ ہیں وہ پیش کریں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. تو یہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ مصر کے علاقے میں جو ہے وہ ایک درود جو وہاں مصریوں کی زبان پر عام ہے وہ ہے صلو علی جمال النبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال پر، آپ کے وجود کی اندر سے جو رانائیاں، جو خوبصورتیاں، جو نورانیت پھوٹ کر پوری کائنات کو فروزاں کر رہی ہے، اس پر بھی درود و سلام ہو. تو یہ اپنی نوعیت کا ایک خاص درود ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنائیت کا وہ احساس محسوس ہوتا ہے جو لطیف دلوں اور ذہنوں کو بہت زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے. ایک اور کال ہے ہمارے پاس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. بھائی آپ کیسے؟ میرا ایک سوال ہے. جی کہ جب میڈیا نہیں تھا، جی جب سب کچھ نہیں تھا، یہ ٹی وی، جی اور لوگ درود و سلام بھیجتے تھے جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جی تو پھر وہ پہنچتا تھا ان کو کہ نہیں؟ جی وہ درود و سلام پہنچتا تھا کہ نہیں؟ یقیناً پہنچتا تھا. تو پھر اب ٹی وی کے ذریعے کیوں لوگ کرتے ہیں؟ تو اللہ اور اس کے درمیان انسان کے عبادات. جی جزاک اللہ بھائی. جی ناظرین، ہمارے یہ کالر ہم سے پوچھ رہے تھے کہ میڈیا سے پہلے کیا ہوتا تھا. کیا اس سے پہلے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف پہنچتا تھا؟ یقیناً پہنچتا تھا. میڈیا ہے تب بھی پہنچتا ہے. اگر مستقبل میں میڈیا ختم ہو جائے گا، نہیں رہے گا، پھر بھی درود شریف پہنچتا رہے گا. بات صرف اتنی ساری ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں کو درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ایک جس کو کہتے ہیں برانگیخت دلا رہے ہیں. آپ کو صرف یہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ ہمارے اندر جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کا جو جذبہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ ہو. بہت سارے دوست احباب یقیناً سے ہوں گے جو اپنے گھر میں بیٹھ کے پروگرام دیکھ کر نہیں بھی وہ بھیجتے ہوں گے اس پروگرام کے توسط سے، لیکن ان کے دلوں میں یہ خواہش یقیناً جنم لیتی ہوگی کہ ہم جو ہے درود شریف پڑھیں. تو اس لیے جو ہے ہم اس پروگرام کو یہ کر رہے ہیں کہ اس کو دیکھیں اور اس کے ذریعے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق مضبوط کریں. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے مزاج ہیں؟ میں محمد خان ڈنمارک سے عرض کر رہا ہوں. جی نام؟ محمد خان ڈنمارک سے عرض کر رہا ہوں. محمد خان ڈنمارک سے. ماشاء اللہ.
یورپ سے زیادہ کالیں آ میری رہی طرف ہیں سے جی میری طرف سے 7000 درود پاک 7000 درود اس میں پاک شامل فرما لیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. 7000. شکران جی. اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے یہ درود پاک کا نذرانہ بارگاہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں قبول کرے. بہت شکریہ محمود خان صاحب. جی ناظرین، تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ مقصد صرف اور صرف اس پروگرام کا یہی ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے ساتھ پختہ تر کر دیں، آپ کی طرف متوجہ کر دیں، اور کوئی اس سے جو ہے وہ غرض نہیں، کوئی اور تمنا نہیں. ہاں، اس پروگرام کو دیکھ کر اگر کسی کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت فزوں تر ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا اور ان افراد کو بھی ملے گا جو اس کو دیکھ رہے ہیں. ہاں، اس پروگرام کے ذریعے اگر کسی کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اپنا تعلق آقا علیہ السلام کے ساتھ اور زیادہ مضبوط کرتا ہے تو بھی اس کا فائدہ ہے. اگر دیکھ کر لوگ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے لگ جائیں تو بھی اس کا فائدہ ہوگا. تو ہر صورت میں فائدہ ہے. تو اس لیے یہ سوال کہ کیا پہلے تھا یا اب ہے یا بعد میں ہوگا، یہ ہے ہی نہیں. یہ ایک خاص وقت ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ دلائیں. اسی لیے میں نے پروگرام کے دوران بھی آپ سے بات کی تھی کہ اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ درود شریف پڑھیں. آپ جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے، پروگرام کرانے والے مجھ گناہ گار کو بھی اور آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. بس اتنی سی بات ہے، اس سے زیادہ یا اس سے کم اور کچھ نہیں. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ عرب معاشرے میں یہ جو ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ مصری جو ہے وہ صلو علی جمال النبی، یہ بھی ایک درود شریف اس طرح کا بھی پڑھتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی اور جمال پر بھی ہم سلام بھیجتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈنمارک میں جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے اور کارٹون وغیرہ وہ چھاپے گئے، تو اس وقت میں مصر میں موجود تھا، تو مجھے اس وقت بھی ایک خاص محبت کے عنصر جو ہے مصریوں میں دیکھنے کو ملا. ٹرینوں میں، بسوں میں، گاڑیوں میں جگہ جگہ وہ لکھا ہوتا تھا الا رسول اللہ، الا رسول اللہ. اب الا رسول اللہ کا مطلب ہے اردو میں سوائے رسول اللہ کے، سوائے رسول اللہ کے. ہمیں اب جو ہے وہ سمجھنا آئے کہ یہ اس سے کیا مراد ہے. تو جو لکھانے والے ہیں، یہ جو لکھنے والے تھے، ایک صاحب، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دنیا بھر میں کسی فرد کے حوالے سے، کسی فلسفی کے حوالے سے، کسی چیز کے بارے میں بھی اعتراض کر سکتے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ جو ہیں، یہ وہ ذات بابرکات ہے جس کے بارے میں ہم کچھ بھی قبول نہیں کریں گے، کچھ بھی برداشت نہیں کریں گے. الا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی ذات کے بارے میں کوئی نہ کریں. تو اسی وجہ سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہی ہماری آپ کی بقا کی، ہماری اور آپ کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بقا کی ضامن ہے. آپ کے وجود کے ساتھ تعلق رکھنا، آپ کے جو احکامات ہیں، آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، اس کو اپنانا، یہی بندہ مومن کا شعار ہونا چاہیے. یہی ہمارا اور آپ کا مقصد اور مقصود اولی اور آخری ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اسی رستے پر چلائیں جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دکھایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وہاں پر جو ہے وہ محبت کا مظہر ہمیں دیکھنے میں ملا کہ، اور یہ خاص طور پر یہ چلا تھا اس زمانے میں، یمن کے بعض صوفی حضرات نے یہ شروع کیا تھا کہ ایک دل بنا کر، اور اس دل کے بیچ میں حی فی قلوبنا صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا تھا کہ دنیا چاہے جو کرتی ہے کرتی رہے، جیسا اس کا مزاج ہو وہ اس مزاج پر اپنی طبیعت کے مطابق چلتی رہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہمارے دلوں کے اندر زندہ رہے گی، زندہ ہے اور اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. حیٌ فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں آپ زندہ ہیں، ہمارے دلوں میں آپ زندہ رہیں گے. یہ ہے وہ محبت کا تعلق
جو عرب معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملا کہ جھگڑے ہوتے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے درود پڑھتے ہیں، اگر جو ہے وہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اور کچھ بات کر لیں، کوئی اور بات کر لیں، الا رسول اللہ، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہم کسی بات پر کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ساتھ میں جو ہے اپنے دل کی تصویر جو ہے وہ بنا کر اس میں لکھ دیتے ہیں حی فی قلوبنا، کہ آپ کی ذات بابرکات ہمارے دلوں میں زندہ و تابندہ ہے، آپ کی ذات اگر ہمارے دل زندہ ہیں تو وہ آپ کی ذات بابرکات کے وجود سے ہیں، ورنہ دل جو ہیں وہ مردہ ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ اور ابھی جو ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پر ایک پیالہ تھا انگلستان میں جو کیا نام ہے چیچنیا کے نے سرکاری طور پر چیچنیا کو جو ہے تحفتاً دیا گیا، اس کی یوٹیوب پر اس کی آپ کو مل سکتی ہے فوٹیج۔ اس میں یہ تھا کہ وہ پیالہ جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جس میں پانی پیتے تھے، اب وہ پیالہ دینا جو ہے وہ کسی کو گفٹ کرنا یقیناً ایک بڑی بات ہے، لیکن اہل چیچنیا نے جو اس کا استقبال کیا وہ دیکھنے کے لائق تھا۔ یہاں سے سرکاری سطح پر جو ہے وہ طیارہ جو ہے وہ لے جا کر وہاں پر پہنچایا گیا، اور چیچنیا کا بادشاہ وہ خود طیارے کی چھت پر طیارے کے اندر کیا اور اس پیالے کو اٹھا کے وہاں سے لایا، اور سرکاری سطح پر جس طرح کسی بادشاہ کا استقبال کیا جاتا ہے اس طور اس پیالے کا اس نے استقبال کیا گاڈ، اور وہ اس کے سارے جو چیچنیا کے مفتیان اور سرکاری اہلکار تھے وہ سارے کے سارے موجود تھے۔ اس کے بعد پھر کھلی گاڑی میں اس بادشاہ نے اور اس کے باقی دیگر جو سرکاری عمائدین اور قائدین تھے وہ سارے کے سارے موجود تھے، اور پورے چیچنیا میں اس کو گھمایا گیا، اور آخر میں جا کر چیچنیا کی جو سرکاری بڑی مرکزی مسجد ہے وہاں پر اس کا پیالے کا انہوں نے دیدار کرایا باکس سے نکال کر، اور جس وقت وہ دیدار کرا رہا تھا وہ بادشاہ، تو جس طرح بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا وہ منظر دیکھنے کے لائق ہے۔ اس سے ہر انسان کے دل میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ کیفیات طاری ہو جاتی ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اس کو یوٹیوب پر دیکھیں تو یقیناً آپ کو اس چیچنیا کے لوگوں کی محبت کا بھی اظہار ملے گا۔ تو میں آپ سے شروع میں عرض کر رہا تھا کہ جو مختلف شعراء نے کس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت کو شاعری کے ذریعے پیش کیا۔ شاعری محبت کا ایک ایسا اظہار ہے جس میں تھوڑے لفظوں کے ساتھ انسان بہت بڑی بات کہہ دیتا ہے۔ بسا اوقات وہ بات جو خطباء نہیں کہہ سکتے، وہ بات جو نثر میں ایک پورا مضمون لکھ کر نہیں پیش کی جا سکتی، وہ بات جو کتابیں لکھ کر بھی نہیں کی جا سکتی، ایک شعر جو ہے اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض شعر جو ہیں وہ حکمت و دانائی پر مبنی ہوتے ہیں، اور شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مشہور ربائی ہے واجمل من کلم واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اور پھر کعب بن ظہیر جو بانت سعاد کا جو ان کا قصیدہ ہے وہ لکھ کے لائے اور اس کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور اپنی شفاعت پیش کی۔ عرب معاشرہ جو ہے وہ شعر و شاعری کے حوالے سے ہمیشہ سے ممتاز رہا ہے۔ وہاں کے جو بڑے بڑے شعراء تھے وہ اپنے اپنے قبائل کے سردار رہے، اور اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل ہی عرب کے جو معلقات، جس کو 7 معلقات 7 بڑے قصائد تھے، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جو بڑا شاعر ہوتا تھا قبیلے کا، وہ قبیلے کا سرتاج ہوتا تھا، وہ سنبھال کے اس کو رکھا جاتا تھا، اور جب ان کے اوقاز کے اور دوسرے میلے وغیرہ لگتے تھے اس میں آ کے وہ شاعر پھر اپنے فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھاتا تھا۔ تو 7 بڑے قصائد تھے بالاتفاق عربوں میں،
جو اسلام کے آنے سے قبل، جو انہوں نے عربوں نے مانا تھا کہ یہ ایسے قصائد ہیں جو اپنے فن کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں، ان کی کوئی نظیر نہیں. اور ان کو پھر انہوں نے یہ مرتبہ دیا کہ ان کو کعبہ شریف میں لٹکا دیا تھا. اسی وجہ سے معلقہ ان کو کہتے ہیں کہ کعبہ میں وہ لٹکے ہوئے تھے. تو جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو ایک صحابی نے سورۃ الکوثر اس میں لٹکا دی، تو وہ جو ہے ان سارے قصائد پر بھاری پڑی. اس طرح کے بے شمار اور واقعات جو ہیں وہ تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں. بات اس موضوع پر نہیں کرنی، بات اس پہ کرنی ہے کہ جو شاعری اور جو شعراء تھے کیا ان کو جو ہے اسلام میں قبول کیا گیا؟ جی ہاں، قبول کیا گیا. اسی وجہ سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حسان تم کفار کو میری طرف سے جواب دیتے رہو، کیونکہ جس وقت تم بات کرتے ہو، شعر لکھتے ہو، تو جبریل امین آ کر تمہاری مدد کرتے ہیں. یہ مدد جو ہے اصل میں دین حنیف کی نصرت اور فتح کے لیے تھی. اور اسی میں جو ہے وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کیا، جو بھی قبولیت کے مقام پر ٹھہرا. عربوں میں سب سے بڑے اور سب سے مشہور جو شاعر جنہوں نے اپنے شعروں کے ذریعے جو ہے وہ اور جن کے شعر جو ہیں اس وقت پورے امت اسلامیہ میں متداول ہیں، مدارس میں، جامعات میں، اور ہر دل رکھنے والا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والا انسان ان کو سنتا ہے اور گنگناتا بھی ہے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم بھی رکھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ہیں امام شرف الدین بوصیری. جی، وہ امام شرف الدین بوصیری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جن کا قصیدہ میاں جو ہے ہم سنتے ہیں اور ان کو مختلف لوگوں نے گایا ہوا بھی ہے، پڑھا ہوا بھی ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اپنے تئیں خوبصورت اظہار ہے. اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، اور ناظرین آپ کی کالز کے بھی ہم منتظر ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے درود، اپنے قرآن مجید کے جو ختم ہیں ان کو آپ پیش کر سکتے ہیں. پروگرام میں ساتھ رہیے اور اپنے درودوں کے ساتھ اس کو سجائیے. ابھی ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم.